عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، امام حسین پہ رونے والوں، امام حسین کی خاطر آنے والوں، امام حسین کے غم میں اپنے آنسوؤں سے اپنے دامن کو بھگونے والے عزاداروں، آپ کی ایک ذمہ داری کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے نام پر تحریفات وجود میں آتی رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ اب تک جو کچھ ہوا وہ ہوا، جو کچھ پڑھتے رہے لوگ آپ نے سنا، یہاں تک نوبت آئی کہ ہمارے ممبروں سے، امام حسین کے ممبر سے نصیریت کی ترویج ہوئی، ہمارے ممبروں سے غلف کی ترویج ہوئی، ہمارے ممبروں سے شرک کی باتیں ہوئیں۔ یہ باتیں آپ کے لیے نئی تو نہیں ہیں، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، آگاہ ہیں۔ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذمہ داری ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ صرف میری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہر عزادار کی ذمہ داری۔ توجہ کیجئے گا، امام حسین کے اس جملے سے آپ کو تھوڑا سا احساس مزید دلاؤں گا، جہاں امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کی سنتیں اگر انحراف کا شکار ہوں تو تم تلملا جاتے ہو، دین خدا پامال ہو رہا ہے، تمہارے اوپر جو نہیں رہتی۔ یہ امام حسین کا جملہ ہے۔ جس وقت امام حسین قیام کے لیے نکلے ہیں، امام حسین نے احساس دلایا کہ تم غیرت مند ہو، تم حساس ہو، تمہارے آباء و اجداد کی دیرینہ سنت پر آنچ پڑ جائے، اس کے اوپر چوٹ لگ جائے، تم غیظ میں آ جاتے ہو، دین خدا پامال ہو رہا ہے۔ تم غیظ میں نہیں آ رہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں عزیزوں، 1400 سالوں سے رائج اس عزاداری کو نہ کوئی دشمن ختم کر سکا نہ کر سکتا ہے۔ یہ عزاداری خدا وند عالم کا وعدہ ہے۔ اس عزاداری کے ساتھ جناب سیدہ کی دعائیں ہیں، اس عزاداری کے پیچھے جناب زینب کی کوششیں ہیں۔ قسم بخدا یہ عزاداری ختم نہیں ہو سکتی، کسی میں مجال نہیں ہے، لیکن ہاں اس عزاداری کے اندر راز سے تبدیل کیے جاتے ہیں، انحراف پیدا کیا جاتا ہے، انحرافات کو ڈالا جاتا ہے، عزاداری کے مقصد سے عزاداروں کو دور کیا جاتا ہے۔ میں اپنے لہجے کو تھوڑا ہلکا کر لوں گا، غصہ ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں آہستہ سے باتیں آپ کے سامنے۔ عزیزوں، عزاداروں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ہاں جو تنقید قابل ہے اس پہ کروں گا، بغیر کسی خوف و خطر کے کروں گا۔ میں فقط عزاداروں کو پیغام دے رہا ہوں۔ ابھی چند دنوں پہلے راول پنڈی میں ایک مجلس ہوئی، اس کا ایک کلپ آپ نے سنا، جنہوں نے سنا وہ جانتے ہیں۔ میں یہاں سے اس کے چند الفاظ کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو حساسیت کا احساس ہو۔ دیکھیے، بات میں نے کہا کہ ہم نے وہاں نہیں روکا، نصیریت پہ نہیں روکا، شرک پہ نہیں روکا، غلوف پہ نہیں روکا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر اسی ممبر اور اسی عزاداری کے نام سے چوٹ لگنا شروع ہو گئی۔ جو کام کوئی آج تک نہیں کر سکا وہ اب شروع ہوا ہے۔ راول پنڈی کے ایک مبارکہ میں ایک پڑھنے والا 2 محرم کو ایک جعلی روایت پڑھتا ہے، اور اس روایت کو پڑھتے ہوئے کیا کہتا ہے میں پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا، فقط تحریف پہ اور ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری خدا کے سامنے ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ موت کا کوئی وقت کسی کو نہیں پتا۔ اس دنیا سے جاؤں تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے جاؤں۔ لہذا پڑھنے والا پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام وقت آخر بیٹھے ہوئے تھے، اب وقت آخر سے مراد کیا ہے؟ علی اکبر جا چکے، قاسم جا چکے، اور محمد جا چکے، عباس علمدار جا چکے، حتیٰ امام حسین علیہ السلام کے دامن کا پھول علی اصغر بھی قربان ہو چکا۔ ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام تلوار کے اوپر اپنا سر ٹیک کر بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے امام حسین نے اپنا سر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد شمر کو آواز دی۔ عزیزوں، یہ جو شخص نے پڑھا کہ شمر کو آواز دی، میں نے بہت احترام سے کہا ہے آپ کے سامنے، اس نے جن الفاظ سے کہا کہ امام حسین نے اس کو بلایا، یقین کیجئے ہمارے یہاں ایک مہذب شخص بھی وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا کسی کو بلاتے ہوئے جو اس بد نصیب نے امام حسین کے لیے بیان کیا، توہین امام حسین۔ اور اس کے بعد امام حسین نے شمر کو بلایا، شمر کو بلانے کے بعد شمر سے ایک جملہ کہا کہ شمر، میں یزید کی بیعت کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑا ظلم امام حسین پہ کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا کوئی۔ یقیناً اس کا ساتھ دینے والے کہیں گے کہ بات پوری ہونی چاہیے، ہاں میں بات پوری کر رہا ہوں۔ کہنے والے یہی کہیں گے کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ مقصد کیا تھا اس کا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔
لیکن یہ جملہ تاریخ حسینیت میں کہیں نقل نہیں تھا. اس مرتبہ پہلی مرتبہ امام حسین کی تاریخ میں جملہ آیا ہوگا کہ حسین بیعت کے لیے تیار تھے. آج یہ جملہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بیان ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی. کل آنے والے زمانے میں یہ چیز زندہ ہوگی بچوں کے ذہن میں، ذہن کے گوشوں میں کہیں رہ جائے گا کہ حسین نے بیعت کی بات کی تھی. بخدا حسین کی اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ حسین علیہ السلام کی نسبت بیعت کو دیا جائے. کہتا ہے بدنصیب انسان کہتا ہے کہ امام حسین نے کہا یزید اے شمر میں بیعت کے لیے تیار ہوں، اس بیعت کے لیے تو اتنا کر کے فقط ایک پیالے میں مجھے پانی لا کر دے دے. عزیزان محترم، عزاداروں، یہ جملے امام حسین کی توہین ہے. اس کی کسی قسم کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، کسی قسم سے ہم اس کی توجیہ نہیں کر سکتے. جس نے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی اس نے مقصد حسین کو قربان کر دیا. اس کے بعد جھوٹا واقعہ نقل کر کے کہتا ہے آج تک کسی تاریخ کی کتاب میں نہ یہ بات ہے، نہ موجود ہے، نہ حقیقت رکھتی ہے. حسین علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک شاعر نے اشعار پڑھے، عرب کا شاعر تھا، اس نے اشعار پڑھے اور کہنے لگا ان اشعار کے اندر کہتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں اس کے اوپر کہ جس نے اپنے جسم کو گھوڑوں کی ٹانگوں تلے رونوانا پامال کرنا قبول کر لیا مگر اپنی عزت کے دامن کو تار تار نہیں ہونے دیا. اس شاعر کے خواب میں بی بی فاطمہ زہرا آ گیا اور کہتی ہے کہ تو نے کربلا کی عکاسی کی ہے، تو نے میرے حسین کے مقصد کی عکاسی کی ہے، تجھے خدا جزائے خیر دے. فاطمہ زہرا اس شاعر کے شعر کو پسند کرتی ہے کہ حسین نے اپنے جسم کو، وجود کو گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال کرنا برداشت کیا، اپنی عزت کو پامال ہونا برداشت نہیں کیا. اس شخص نے ان جملوں سے امام حسین کی عزت کو پامال کی. اس کے باوجود یہ ذاکر ہے، اس کے باوجود یہ مجالس پڑھتا ہے، اس کے باوجود یہ مجالس پڑھے گا. میں یہاں سے اس انجولی کے اس ممبر سے اپنی حیثیت میں، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کا دین جانے، آپ کا ایمان جانے، آپ کی حسینیت جانے، آپ کا جواب خدا کے نزدیک جانے، میں اپنی حیثیت میں بات کر رہا ہوں، میں اس ممبر سے بات کر رہا ہوں. اس شخص کے سپورٹر، پروموٹر یہی رہتے ہیں. میں ان کو بھی اس وقت کسی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، بخدا میں تنقید نہیں کر رہا، میں اصلاح کی خاطر بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کسی قسم کی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں آپ کو اپنا ایمانی حصہ سمجھتے ہوئے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ کل تک اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تھی اس شخص کے جھوٹوں کی بنیاد پر، آج آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے. کم سے کم آج آپ کو اس شخص سے اعلان برات کرنا چاہیے. کل تک یہ فقط نصیریت کی بات کرتا تھا، آج اس نے مقصد کربلا پامال کر دیا حسین کی بیعت کا تذکرہ کر کے. خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، ان جذبوں کو سنبھال کے رکھیے، ضرورت ہے. عزیزوں، یہ دین مفت میں ہاتھ نہیں آیا، اس دین کے لیے بڑی کوششیں کی گئی ہیں، اس دین کے لیے بہت زحمتیں اٹھائی گئی ہیں. یہ فرش عزا ایسے ہی نہیں بچھا، ان جیسے پڑھنے والے آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اس فرش عزا کو سنبھالنے کے لیے آپ کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. اس فرش عزا کو نامعلوم شہداء کے گھر والے یقیناً اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان سے پوچھیے یہ فرش عزا کیسے بچتا ہے. ان لوگوں کو کیا غرض کہ جو اپنے پیسے لینے آتے ہیں، الٹی سیدھی روایات پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. عزیزوں، یہ ذمہ داری ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں تنقید نہیں کر رہا، تنقید کا موقع آئے گا تو نام لے کے بھی تنقید کر سکتا ہوں. میں آپ کو بحیثیت ایک برادر ایمانی پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب اس جیسے افراد سے اعلان برات کرو، ان جیسے افراد کو پروموٹ نہ کرو، ان جیسے افراد کو بلا کے نہ پڑھاؤ. تم کس قیمت پر ان کا ساتھ دیتے ہو؟ کل تک انہوں نے انحراف پیدا کیا، نصیریت کی ترویج کی، امام حسین کے خلاف آج بات ہو گئی. اس کو معمولی مت سمجھنا.
یہ مذاق نہیں تھا، اس شخص نے امام حسین کا مذاق بنایا اس جھوٹے واقعے کے ذریعے. کہتا ہے امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ایک پانی کا پیالہ لا دے، میں بیعت کر لوں گا. یہ شخص شمر بھاگا عمر سعد کے پاس گیا. عمر سعد سے کہتا ہے عمر سعد تیرے لیے اچھی خبر لایا ہے. کہتا ہے کیا خبر لایا؟ کہتا ہے حسین بیعت کے لیے تیار ہو گئے. عمر سعد کہتا ہے کیسی بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں، فقط حسین نے پانی مانگا ہے. اور اس کے بعد یہ جاتا ہے نہر فرات کی طرف اور وہاں پہ جا کر دیکھتا ہے پانی نہیں ہے. اس کے بعد یہ واپس آتا ہے. واپس آنے کے بعد امام حسین کے پاس کھڑا ہوتا ہے. امام حسین اپنے گھوڑے کو، اپنی گلگل کو حکم کرتے ہیں پاؤں زمین پر مارو، پانی ابلنے لگتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی فضیلت ہے امام حسین کی جس کو جھوٹی فضیلت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس امام حسین علیہ السلام کی حقیقی فضیلتیں ختم ہو گئی ہیں پڑھنے کے لیے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی یہی فضیلت رہے گی کہ جھوٹ بول کر امام حسین کی فضیلت کو بیان کیا جائے؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ عزیزوں، میں فقط یہ جانتا ہوں کہ امام حسین کے نام سے بیعت کو منسوخ کرنا آج مقصد ہے، کل خدا جانے کیا مقاصد ہوں گے. دھڑار ڈالنا ہے، امام حسین کے نام سے بیعت کے لفظ کو منسوخ کرنا. خیال کیجئے یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے. بزرگ پوچھ رہے ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے خاموش نہیں تھے، نہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کی تائید کر رہے تھے. اس کی بات کی تائید کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اوپر آ کر جو بھی بیٹھ جاتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم اگر کسی کی غلط بات کو غلط سمجھتے بھی ہیں تو یہ سوچتے ہیں یہ جانے خدا جانے. عزیزوں، اسی چیز نے کربلا میں امام حسین کو تیروں کی آماجگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ امام حسین کے زمانے کے لوگ بھی یہی سوچتے تھے کہ جو یزید کر رہا ہے وہ جانے خدا جانے. حسین نے یہی تو راستہ دکھایا تھا کہ نہیں، خداوند عالم ہم سے پوچھنے والا ہے، خداوند عالم ہم سے سوال کرنے والا ہے. یہ ذمہ داری ہے عزیزوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری. آج کے بعد نہ بلائیے، ممبر پہ نہیں آؤں گا. خداوند عالم آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. تشریف رکھیں میں انشاءاللہ. جس قوم میں ایسے بزرگ ہوں یقیناً وہاں پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. جہاں ایسے نوجوان ہو جیسے بیٹھے، جہاں ایسے بچے ہو، جہاں ایسی مائیں ہوئیں، یقیناً نہیں ہو سکتا. لیکن عزیزوں، ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئیں. دوران غیبت کبریٰ، میں نے کل اب ہم نے بیان کیا، دوران غیبت کبریٰ صبر کا مرحلہ بھی ہے، آزمائشوں کا بھی. ائمہ علیہ السلام کے سامنے انحرافات آتے تھے، ائمہ اس کی مخالفت کرتے تھے. غیبت کبریٰ تو بہت بڑا زمانہ ہے. آئیے موضوع کو تھوڑا سا میں اپنا تبدیل کر دیتا ہوں. ابھی کیوں امام حسین علیہ السلام کے مکتب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر واحد مکتب جو انسان کو عزت عطا کر سکتا ہے وہ مکتب حسین ہے. دشمن نے اگر کسی مکتب سے چوٹ کھائی ہے تو فقط امام حسین کا راستہ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر اسلام کسی چیز سے زندہ رہ سکتا ہے تو وہ حسین ہے. اس لیے دشمن نے حسین کو نشانہ بنایا ہے. امام